بھائی ایک زیادہ الارمنگ سینیریو یہ ہے، رجیم چینج، اسرائیل تو کھلا کہتا ہے رجیم چینج. پہلے اس نے کہا جو بھی آئے گا خامنہ صاحب کے بعد ہم اس کو ماریں گے. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی وہی بات کرنی شروع کر دی ہے کہ جی جو بھی قیادت آئے گی اٹ ول ہیو ٹو گو. اب ویزلے کلارک نے لکھا تھا، ویزلے کلارک نے کہا کہ 9/11 کے بعد مجھے ایک ٹاپ امریکن افیشل نے کہا کہ 4 countries ہیو ٹو بی ٹیکن آؤٹ، لیبیا، سیریا، لیبنن اور ایران. وہ تینوں ہیو بین ٹیکن آؤٹ، اور جو ان کا حال ہے. اب رجیم چینج تو اتنی آسان ہے نہیں، بیکاز وہاں کا ہمیں کوئی پاور ویکیوم نظر نہیں آ رہا. ایک کے بعد دوسری لیڈرشپ آ رہی ہے، ملک چل بھی رہا ہے، جنگ بھی چل رہے ہیں، ہمیں پاور ویکیوم نظر نہیں آ رہا. اسلحہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. کردش کو بھی انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا. اگر اس کے بعد بات بڑھتی ہے تو ایک بہت بڑا خطرہ بنتا ہے کہ ایران کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے، یا ایک پورا ایک نیا ایک وائلڈ ویسٹ بن جائے. اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہوئی تو کیا افغانستان، اس کے ساتھ ایران جڑا ہوا، ایک فجر ڈیوائیڈڈ ایران، سب کچھ، تو یہ علاقہ تو بہت زیادہ خطرناک نہیں ہو جائے گا دنیا کے امن کے لیے اور خاص طور پہ ہمارے لیے بھی؟ دیکھیں، یہ تو اب مستقبل میں کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، لیکن ایران کے اندر جو ان کا جو تھریش ہولڈ فار پین ہے نا، وہ بہت ہائی ہے. کیونکہ انہوں نے جب سے انقلاب آیا ہے، انہوں نے سینکشنز بھی صحیح ہیں، انہوں نے ہر قسم کی، آپ کو پتہ سی اے کا پورا ایک بجٹ ہوتا تھا رجیم چینج کے لیے، اس زمانے سے وہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوئے. بڑی انسٹیٹیوشنلائز قسم کی ان کی لیڈرشپ ہو چکی ہے، اور ایک قیادت کا رنگ جانے کے بعد دوسرا آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ پتہ نہیں ایران کے پاس اتنا ذخیرہ ہے میزائلوں کا اور ڈرونز کا اور دوسرے عسکری ساز و سامان کا، تو لگتا ہے کہ ان کا اعتماد دیکھ کر کہ وہ تو ان کے پاس ہے. اصل مسئلہ ایران کا نہیں ہے، اصل مسئلہ امریکہ کا ہے. کیونکہ وہاں پہ اس وقت جس طرح کی افراتفری پھیل رہی ہے، جتنا زیادہ یہ ان پاپولر ہو رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. اور میں دیکھ رہا تھا کہ انٹیلیجنس کی جو بریفنگ کی انہوں نے سینیٹرز کو، ہر دوسرے سینیٹر نے باہر آ کے یہ کہا کہ کوئی ہمیں امییننٹ تھریٹ نظر نہیں آئی. تو وہ جو اعتماد ہے ان کا ختم ہو رہا ہے. اور اگر ان کو یہ محسوس ہو، آپ کو پتہ بڑی کالز آ رہی ہیں اس کے اوپر کہ جنگ کو فوری طور پر آپ ختم کریں، تو امریکہ جو ہے وہ نہیں سہار سکے گا. مجھے ایک بات بتائیں، امریکہ چلے، ٹرمپ وہ ایک ایونجلسٹ ہے، ٹرمپ جو ہے وہ ایک جو ایکسٹریمسٹ ہے. ہیکسٹ جو ہے، ہیکسٹ کا تو میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی چھاتی کے اوپر ٹیٹو بنا ہوا ہے، جو کروسیڈرز والی صلیب ہے اس کا ایک ٹیٹو بنا ہوا ہے. اور یہ ہر ہفتے ایک بائبل سٹڈی ہوتی ہے وائٹ ہاؤس گروپ میں، وہاں یہ باقاعدگی سے جاتا ہے، اور وہ جو پریچر ہے وہ کہتا ہے کہ ببلکلی یہ فرض ہے امریکہ کا کہ وہ اسرائیل کی مدد کرے. تو اتنا بدبودار قسم کا مذہبی آدمی ہے وہ، ان کا سیکرٹری آف وار ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن اگر مسلم امہ ساری واقعی اندر سے نہیں چاہتی، جو ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ایران کی ایک بڑی ٹھکائی ہو اور ایران کو فارغ کر دے امریکہ اسرائیل، تو رسمی طور پہ بھی OIC کا اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ یہ وقت نہیں تھا کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز بیٹھ کے ایک رسمی اجلاس کر کے مذمت کر دیتی، کچھ کرتی؟ ویئر از OIC؟ نہیں، OIC تو جی اس کا کوئی اس طرح اثر و رسوخ تو کوئی نہیں سر ہے. رسمی لفاظی کی بات تو ہو سکتی ہے نا؟ نہیں، کیسے ہو سکتی ہے جب اسلامی دنیا کے اندر ہی دو بڑی طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہوں؟ تو کیسے آپ کنسنسس اس میں سے حاصل کریں گے؟ وہ تو پاسبل ہی نہیں تھا. اور یہ دیکھیں نا، اس وقت جو آپ امریکہ کے متعلق چلے نہیں آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ گلف سٹیٹس کی بات کر لیں. ان کی جو تھریش ہولڈ کتنی لو ہے پین ایکسیپٹ کرنے کی. اگر یہ زیادہ ایران کو دباتے ہیں تو وہ پھر وہ کرنا شروع کر دیں گے، جس کا جنرل زاہد بات کر رہے تھے، ان کا ڈی سیلینیشن پلانٹ یا دوسری تیسری چیزوں کے اوپر بھی اثر وہ کرنا شروع کر دیں گے. آپ سوچیں نا، جو اس وقت امریکہ کے اوپر بھی تو بہت پریشر ہے، کتنے ہزار فوجی سارے اڈوں سے لے کر چلے گئے ہیں. تو یہ اڈے کس کام کے رہ گئے ہیں؟ یہ جو ان کی ساکھ تھی وہ کس کام کی رہ گئی ہے؟ وہ جتنا مرضی بولتے رہے لیکن کچھ کر نہیں سکے. ٹھیک ہے، ایران بہت بڑا ہے، اس کے اوپر یہ بہت ماریں گے. کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، یعنی 140 ننھی بچیاں اسکول کی ان کو مار دیتے ہیں. 165 جی پرائمری اسکول کی بچیاں. جی، تو مطلب ہے کہ یہ جو ان کے ضمیر پہ جو بوجھ آئے گا نا، یہ والا، یہ بھی مدتوں یاد رہے گا. اس وجہ سے میرا تو خیال تھا کہ اگر ایران کے پاس
وہ ہے سپورٹ جس کا مجھے لگتا ہے کہ اب ان کے اندر وہ کانفیڈنس ہے. پلس چین کی طرف سے جو بائیجو سسٹم وغیرہ سارا ان کے پاس اتنے ایکوریٹ ان کے میزائل ہیں کہ وہ باقاعدہ اس کے امریکی ایمبیسی کے احاطے کے اندر جا کے گرا اور کونسلیٹ کے اندر جا کے گرا. اس قدر ایکوریٹ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جنگ اگر طول پکڑتی ہے تو ایران چاہے گا طول پکڑے گا اور امریکہ چاہے گا کہ اتنا زیادہ طول نہ پکڑے. سب سے بڑا خوش اس میں ایکٹر جو ہے وہ اسرائیل ہے. اس کا خیال ہے کہ جی کہ وہ آپس میں اگر یہ لڑتے رہیں ایران اور عرب ممالک آپس میں لڑ کے کمزور ہو جائیں تو اس کا جو اصل مقصد تھا گریٹر اسرائیل کے لیے اس کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے. تو اصل تو ونر اس میں سے اسرائیل بن رہا ہے. اور اس کی تو لاٹری نکل آئی ہے. جنرل صاحب یہ بتائیں ایز اے ملٹری مین یہ اسٹریٹجی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جب جنگ ہو رہی ہے تو ایران کو زیادہ سے زیادہ دوست چاہیے، لیکن ایران اس وقت ورچولی اپنی ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، اس کو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس نے سب کو انوالو کر لیا کہ ٹھیک ہے پھر سارے خطے کو آگ لگا دو، اف آئی گو ڈاؤن ایوری بڈی گوز ڈاؤن اور سب کچھ. ملیٹریلی یہ اسٹریٹجی وائز ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ، اور کیا یہ پریشر الٹا پڑے گا کہ یہ واقعی جیسے اعزاز صاحب نے کہا کہ ان کا تھریشولڈ آف پین بڑا لو ہے، کہ ان کا خیال وہ اسٹریٹجی ٹھیک ہوگی کہ یہ خود جائیں گے امریکہ کے پاس، بس یار ختم کرو اس کو، ہو گیا جو ہو گیا. کھیلا تو اس نے یہ کارڈ اسی کانٹیکسٹ پہ جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں. بٹ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ جب بھی اسٹریٹجی کی بھی اپلیکیشن اگر آپ کرتے ہیں تو کہیں پہ آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ اوفینسو جاتے ہیں، کہیں پہ آپ ڈیفینسو ہوتے ہیں، کہیں پہ آپ کنٹین کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو کم از کم سعودی عربیہ کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ سعودی عربیہ اس وقت، سعودی عربیہ، ٹرکیہ اینڈ پاکستان، یہ ایک ایسے تین ممالک ہیں جو اپنا ایک رول ابھی بھی پلے کر سکتے ہیں. اور یہ ٹرمپ کے لیے بھی اور ایران دونوں کے لیے. ترکی پہ اس نے ڈینائی کیا ایران نے کہ ہم نے نہیں بھیجا. بالکل یہ تین ممالک ایسے ہیں جو ایک ایگزٹ کارڈ ہے دونوں کے پاس، ٹرمپ کے پاس بھی ہیں اور یہ ایران کے پاس. واشنگٹن پوسٹ نے ایک سٹوری کی 2 دن پہلے، اس پہ ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی کہ سعودی عربیہ اینڈ اسرائیل بیسکلی پریشرائز ٹرمپ ٹو اٹیک. اب زبردستی ان کو گھسیٹا بیچ میں، وہ بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جان کے بھی ایسا پھیلایا جاتا ہے، لیکن یہ اس چیز کو فیڈ بھی کیا جا رہا ہے کہ جیسے سعودی عربیہ اور وہ ہے، پھر لنڈسے گرام کی میں نے بات کی کہ جی ہم تو اس کے بعد فوراً ہی ہو جائے گا. کچھ چیزیں تو بائی ڈیزائن کی جاتی ہے جی، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سعودی عربیہ اس وقت افورڈ کرے گا اپنے نیبر. دیکھیں جب قطر میں جس دن اسرائیل کے اٹیک ہوا تھا، قطر کے بیچ میں انہوں نے ایرانین وہ ٹارگٹس کو لینے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت ایک الارم کریٹ ہوا تھا. یہ جو پاکستان کا بھی ٹھیک ہے، یہ پرانا سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ ہمارا چیزیں چل رہی تھی اور اس کو ہم نے فارملائز کیا ہے، اس کی فارملائزیشن ہے. لیکن سعودی عربیہ کے اندر یہ سیریس تھاٹ ابھی پائی جاتی ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے یا جو ہمارا انڈیپینڈنس ہے وہ تھوڑی سی انڈر کوشچن ہی رہے گی ود امریکہ. امریکہ کو کوئی پتہ نہیں. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ اس طرح کی اسٹیٹ کرافٹ تو اس دنیا نے کسی نے ایکسپیرینس نہیں کیا. تو اس وقت ٹرمپ کرافٹ جو ہے وہ تو بول لینا چائنا شاپ ہے، تو وہ اس پہ لوگ کانشیس ہوئے ہیں. اور سعودی لیڈرشپ میں، کیونکہ پاکستان از اے گارنٹی سپورٹ ہے، جو آپ پہلا بھی سوال کرتے ہیں، پاکستان کے لیے تھوڑا سا کریٹیکل سچویشن ضرور ہے کہ آپ کے دونوں ایک نیبر ہیں، آپ کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ اسٹریٹجک پیشنس کا مظاہرہ کیا. ایران سے بھی کبھی ہمیں ریسنٹ پاسٹ میں کچھ اچھی خبریں آئی نہیں، یہاں تک کہ ایک دفعہ میزائل بھی انہوں نے ہمارے اوپر فائر کیا، پھر پاکستان نے میزائل فائر. لیکن پاکستان جو ہے اپنے جو لیوریج کہہ لیں یا اپنا جو انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ رکھتا ہے. میں ابھی افغان انگیجمنٹ پہ بھی آتا ہوں، لیکن اعجاز بھائی ایک بات چیز بتائیں، آپ کو یاد ہے تب کافی زیادہ ڈیولپمنٹس چل رہی تھیں غزہ سے پہلے، اور سعودی عربیہ کا بہت قریب آ گئی تھی باتیں کہ جی ابراہیم اکارڈس کی بات ہو سکتی ہے. ان کا انویسٹمنٹ منسٹر بھی بلکہ ایک ہفتے بعد آ رہا تھا، ٹورزم والا بھی آ رہا تھا. واٹ ایور دے آؤٹ ایران کی جنگ کا جو بھی بنتا ہے کہ ایران خدا نخواستہ پوری طرح نیچے آ جاتا ہے یا ایک ٹربل سٹیٹ رہتی ہے اور ایسی چیزیں چلتی ہیں، کیا اس کے سیز فائر یا اینڈ کے بعد آسان ہوگا سعودی عربیہ کے لیے اور باقی ملکوں کے لیے ابراہیم اکارڈز میں جانا، یا پہلے سے زیادہ مشکل ہوگا؟ نہیں، پہلے سے زیادہ مشکل ہوگا جی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب نیتن یاہو صاحب نے گریٹر اسرائیل کے نقشہ بار بار ڈسپلے کرنا شروع کیا، اس میں ناردرن سعودی عربیہ بھی شامل تھا، تب عربوں کی آنکھیں کھلی اور ان کو پتہ چلا کہ بھائی ایران ہمارا اصل دشمن نہیں رہا اتنے سال، یہ تو اسرائیل ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس قسم کا ہیجمون اسرائیل بنے گا تو وہ تو ایک پوری ہی ہیز ڈکلیئرڈ اے وار اگینسٹ اسلام پوری. اور وہ جو بورن اگین کرسچینز کو ساتھ ملا کے، اور ادھر مودی صاحب نے وار اگینسٹ اسلام
इन इज ओन वे हिंदुत्व की खातिर शुरू की हुई है, और ये दोनों आपस में मिल के मैं समझता हूँ कि ये अब अरबों के लिए, स्पेशली सऊदी अरेबिया के लिए बिल्कुल इतना आसान नहीं होगा कि जाके वो कर लें, क्योंकि इजरायली हेजमनी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगी सऊदी अरेबिया को, ना होनी चाहिए। और उनके लिए ईरान के साथ, जिस तरह मैंने कहा ना, रेप्रोचमेंट उन्होंने बिल्कुल सही सोच के किया था, और यही सोच के किया था कि इजराइल को हेजमॉन नहीं बनने देना चाहिए और हम आपस में वो कर लें। और ये बदकिस्मती से अब चूंकि उन्होंने अड्डे दिए हुए हैं, और आपको पता है कि मोसाद के एजेंट्स आप इस वक्त पकड़े भी गए हैं कतर में भी और सऊदी अरेबिया में, जो बाकायदा इंस्टिगेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अरामको वाला अटैक उन्होंने नहीं किया ईरान ने, तुर्की वाला नहीं किया, अजरबैजान वाला नहीं किया, वो मोसाद के एजेंट्स बीच में उन्होंने फैलाए हुए ताकि अरबों और ईरान की जंग हो जाए और इसराइल बैठा वहां पे मुस्कुराता रहे। वेरी क्विकली, आप हाथ लगे हुए हैं, अफगानिस्तान में अब चीज़ कहाँ पहुंची है? अफगानिस्तान में तो जी इम्पैक्ट आ रहा है इस स्ट्रेटजी का, और इट विल कंटिन्यू। इसके अंदर रोक हमारा कट ऑफ अभी नहीं है कोई। नो देयर इज नो, क्योंकि आप जब तक ये अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं करेंगे तो आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो उनका भी माइंड चेंज करना है। नॉन स्टेट एक्टर्स के माइंड को चेंज करने के लिए एप्लीकेशन जरा लंबी थोड़ी सी होती है। हमारी बड़ी क्लैरिटी है, देयर इज नो डाउट, उसको परसू भी कर रहे हैं एवरी डे। अभी आप कल जो बलोचिस्तान में पाकिस्तान का रिस्पांस किया, फिर पाकिस्तान ने चीज़ें की हैं, बगराम पे गई हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, कंटिन्यूटी के साथ हो रही हैं, और उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं, दिस इज नॉट अ वॉर, दीज आर द ऑपरेशंस इनसाइड अफगानिस्तान। जब तक तालिबान अपना माइंड चेंज नहीं करते और अपने आप को डी लिंक नहीं करते इस टेररिज्म की इंडस्ट्री से जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने बनाई हुई है जी।